مانتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق کیا گیا، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا گیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے نور کو تخلیق کیا گیا، میرے نور کو پیدا کیا گیا، میں نے اپنے آگے بھی ایک نور دیکھا، اپنے پیچھے بھی ایک نور دیکھا۔ ایک نور اپنے دائیں دیکھا، ایک نور اپنے بائیں دیکھا۔ میں بات کو پھر عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے نور کو آگے بھی دیکھا، اپنے نور کو پیچھے بھی دیکھا، اپنے نور کو دائیں بھی دیکھا، اپنے نور کو بائیں بھی دیکھا۔ یا رسول اللہ، جو نور آپ کے سامنے تھا وہ نور کون تھا؟ فرمایا وہ نور صدیق اکبر کا تھا۔ وہ نور صدیق اکبر کا تھا۔ فرمایا جو نور میرے پیچھے تھا وہ نور عمر کا تھا۔ فرمایا جو نور میرے دائیں تھا وہ نور عثمان کا تھا۔ فرمایا جو نور میرے جو بائیں تھا وہ نور حضرت علی المرتضیٰ کا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے نمبر صدیق کا ہی پہلا ہے، نمبر صدیق کا ہی پہلا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ نہ ہی خارجی بیان کر سکتا ہے نہ ہی رازی بیان کر سکتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں خارجی وہ تو پہلے ہی صدیق اکبر کا پہلا نمبر اور حضور کو نور مانتا ہی نہیں، وہ صدیق کا نور کیسے مانیں گے؟ خارجی جو ہے وہ حضور کا نور نہیں مانتے، وہ صدیق کا نور کیسے مانیں گے؟ اور رہے دوسرے نمبر پر رازی جو ہے وہ صدیق کا پہلا نمبر مانتے ہی نہیں، تو پھر وہ صدیق کا نمبر یہاں کیسے بیان کریں گے؟ وہ یہ حدیث کیسے آپ کو سنائیں گے؟ میں نے کہا یہ صدیق کی شان اور یہ حدیث حضور کا کوئی غلام ہی بیان کر سکتا ہے، یہ امام احمد رضا کا کوئی خادم ہی بیان کر سکتا ہے۔ بیان ہو کس زبان سے رتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے رتبہ صدیق اکبر کا، خدا بھی صدیق اکبر کا، رسول بھی صدیق اکبر کا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپس میں آپ کی بڑی محبت تھی۔ میں نے عرض کی پہلے بھی، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح مبارک کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کسی ایک کافر کے باغ کے اندر کنویں کو پانی دے رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دو خلیفے عمر فاروق اور عثمان علی اس باغ میں گئے، کہا علی آپ حضور کے پاس فاطمہ کے رشتے کے لیے جائیں نا، آپ حضور کے پاس فاطمہ کے رشتے کے لیے جائیں۔ تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی ابو بکر میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، میں رشتے کے لیے کیسے جاؤں؟ صدیق اکبر نے پوری زندگی مال اکٹھا ہی نہیں کیا۔ آپ سے پوچھا گیا حضور ایک دو دن کے لیے جو ضرورت کا مال ہوتا ہے وہ تو حاجت کے لیے رکھ لو۔ فرمایا اگر حلال اکٹھا ہو جائے تو عذاب میں مبتلا، فرمایا اگر وہ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ علی یہ دونوں نہیں کر سکتا، یہ ہے علی المرتضیٰ۔ پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم باغ کو سیراب کر رہے تھے، آپ نے 2 کلو کھجور آپ کو مزدوری میں ملی۔ آگے سے وہ مزدور جس کا باغ تھا وہ کہنے لگا علی آپ تھوڑا سا اور کام کر لیں، کھجوریں اور زیادہ مل جائے گی۔ فرمایا نہیں علی ایسے نہیں کر سکتا، علی ایسے نہیں کر سکتا۔ وجہ آپ نے فرمایا 1 کلو میرے گھر کے لیے کافی ہے کھجور۔ کیا فرمایا؟ 1 کلو کھجور میرے گھر کے لیے کافی ہے۔ فرمایا 1 کلو مدینے کے غریبوں میں یتیموں میں بانٹوں گا۔ یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ، اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج تو لوگ علی اور صدیق آپس میں ان کے جھگڑے ختم جو ہے وہ ہمیں سنا رہے ہیں، وہ آپس میں تو نرم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے، ان کے جھگڑے کبھی ہوئے ہی نہیں۔ ہم جس طرح شان صدیق بیان کرتے ہیں ویسے ہی شان علی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی لکھوانے کی، کسی سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں بھائی، مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھائی پورا مہینہ ہو گیا شان صدیق اکبر بیان کرتے ہوئے، اب تیرا پتہ چلے گا شان علی بیان کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تیری سند کی مجھے کسی ضرورت نہیں، ہم خود ہی علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ میں نے کہا صدیق کے ویر کا نام علی ہے اور سنیوں کے
یہاں پر میں ایک بات سناتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے جب بیعت کی نا، ساروں کی بیعت لے لی، آپ 3 دن اپنے کمرہ مبارک کے اندر رہے، دروازہ بند کر دیا۔ پہلے دن آئے، آپ نے فرمایا لوگوں صدیق بیعت واپس کرنا چاہتا ہے، یعنی بادشاہت نہیں کرنا چاہتا، بیعت واپس کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ چلے گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کسی نے کوئی سوال نہ کیا۔ دوسرے دن صدیق اکبر واپس آئے، کمرہ مبارک سے نکلے، آپ نے فرمایا لوگوں صدیق بیعت واپس دینا چاہتا ہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن باہر آئے کمرے سے، آپ نے فرمایا یار تمہیں صدیق کیا ہے، صدیق سے بیعت لے لو اور صدیق سے خلافت لے لو، یہ سارا تم ہی سنبھالو جو بھی سنبھالے۔ تو اس وقت جواب دینے والا کوئی اور نہ تھا، وہ علی تھا، وہ علی تھا۔ آپ نے جواب کیا دیا علی المرتضیٰ نے؟ آپ نے فرمایا صدیق واللہ، قسمیہ بات اٹھائی، فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہم نہ آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں اور نہ ہی کبھی بیعت واپس لینے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ علی کر رہا ہے، یہ صدیق کا ویر کر رہا ہے اور سنیوں کا پیر کر رہا ہے۔ میں یہاں پر میں نے کہا، شاید نے کہا بھئی کچھ معیار سے بولو، کچھ معیار سے بولو، اگر کچھ کہنا ہے تو سرکار سے بولو، کچھ کہنا ہے سرکار نے مصلح دیا نا، کچھ کہنا ہے تو سرکار سے بولو۔ پوچھا جو صحابہ نے امامت کون کرائے گا، مصلح کون سنبھالے گا؟ حضور نے فرمایا یار غار سے بولو۔ کیا فرمایا؟ یار غار سے بولو۔ علی کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہم آپ سے نہ ہی بیعت اب واپس لیتے ہیں اور نہ ہی کبھی بیعت لینے کا مطالبہ کریں گے۔ آج جو کہتے ہیں بھئی صدیق نے تو زبردستی خلافت، میں نے کہا تم صدیق اور علی کے جھگڑے بتا رہے ہو، ہم تو محبت والے ہیں بھائی، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو صدیق اکبر کی شان بھی کھول کر بیان کرتے ہیں، علی اور مرتضیٰ کی شان بھی کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آگے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا حضور آپ بیعت واپس کیوں نہیں لینا چاہتے؟ آپ نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدمک رسول اللہ، فرمایا جسے مصلح رسول دے، جسے مصلح رسول دے۔ علی کون ہوتا ہے مصلح سے صدیق کو واپس ہٹائے؟ فرمایا نہیں، صدیق آپ جائیے حضور کے مصلح پر، صدیق آپ جائیے خلافت کے لیے، آپ سنبھالیے۔ یہ ہے صدیق اکبر، اللہ نے بڑی مرتبہ بڑی عزت آپ کو عطا فرمائی۔ اور اب آتے ہیں شان صدیق علی المرتضیٰ کی طرف، ایک بات سنا کر اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں، میں پڑھ رہا تھا، صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا، آپ فرماتے ہیں جب حضور معراج پر گئے نا، حضور نے جنت کی سیر کی۔ کس کی سیر کی؟ کس کی سیر کی؟ حضور نے جنت کی سیر کی۔ تو حضور نے ایک جنت کے محل کے اندر ایک صندوق دیکھی، اس صندوق کو کھولا، اس کے اندر ایک جبہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک قمیض تھی۔ اب حضور علیہ السلام وہ قمیض لے کر بارگاہ رب العالمین میں آئے، عرض کی باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو یہ میں قمیض زمین پر لے جاتا ہوں، جو اس کا مستحق ہوگا اس کو دوں گا۔ اب سننا، ہم شان صدیق کیسے بیان کرتے ہیں، شان علی کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے رب کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ کرتا یہ قمیض اسے دینی ہے جو میرے راز تک پہنچے، جو میرے راز تک پہنچے۔ اب حضور یہ کرتا یہ قمیض لے کر زمین پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے سب سے پہلے صدیق اکبر کو بلایا، حضور نے فرمایا اے صدیق اگر یہ جبہ یہ قمیض آپ کو دے دوں تو بتاؤ کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ صدیق آپ کو کرتا دے دوں یہ کیا کرو گے؟ عرض کی حضور پوری کائنات میں صدق کو پھیلا دوں گا، سچائی کو پھیلا دوں گا۔ فرمایا صدیق تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ کیا تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا؟ اب حضور نے سیدنا عمر فاروق کو بلایا، فرمایا اے عمر اگر یہ قمیض آپ کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ آپ کی حضور اس قمیض کے صدقے سے پوری کائنات میں عدل پیدا کر دوں گا، پوری کائنات میں انصاف پھیلا دوں گا۔ فرمایا عمر تو بھی اللہ کے راز تک نہیں پہنچا،
اب آئی باری عثمان غنی کی. عثمان غنی کو حضور نے بلایا، فرمایا اے عثمان اگر یہ قمیض آپ کو دے دوں، کرتا آپ کو دے دوں، کیا کرو گے؟ آج کی حضور اگر یہ جبہ مجھے مل جاتا ہے تو اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے پوری کائنات میں حیا پیدا کر دوں گا. کیا پیدا کر دوں گا؟ حیا پیدا کر دوں گا. فرمایا عثمان تو بھی اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. اب باری آئی علی المرتضیٰ کی. اب کس کی باری آئی؟ اور میں نے کہا اب تھے تجھے کیا پتا؟ حضور نے صدیق نے شروع ہی اس لیے کیا، فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ صدیق کا ہے. میرے جانے کے بعد سب سے پہلا نمبر، اس حدیث سے استدلال دیکھو. پہلے حضور نے فرمایا صدیق کو ہے نا. حضور نے اب علی کو بلایا، علی آپ آؤ. علی آئے. علی اگر یہ جبہ، یہ قمیض، یہ کرتا تجھے دیتا ہوں تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ کرتا مجھے مل جاتا ہے، اس کرتے کے وسیلے سے، اس کرتے کے صدقے سے، یا رسول اللہ دنیا والوں کے عیب اس کرتے میں چھپا دوں گا. لوگوں کے عیب اس کرتے میں، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا. حضور نے فرمایا اے علی تو اللہ کے راز تک پہنچ گیا. اس حدیث سے ہمیں دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ وہ سبق یہ ملتا ہے اگر کسی کی کوئی برائی، کسی کی کوئی بھی غلطی مل جائے، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کی اگر دیکھ لیا ایک نمازی دوسرے نمازی کے اندر کوئی غلط بات نہیں گنی، وہ تو نماز بھی غلط پڑھا ہے، وہ تیری نماز کیا نہیں تھی، اس طرح کہتے ہیں نا، تیری نماز تو تھی کیا نہیں، تک تو نماز پڑھا تو پتہ ہی کیا نہیں. اگر کسی نے وضو غلط کر دیا، پیر کی ایڑی جو ہے خشک رہ گئی، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ تیرا تو وضو ہی کیا نہیں تھی، اب تک وہ وضو کرا تھا پتہ ہی کیا نہیں. ہماری حالت تو یہ ہے، بجائے اصلاح کے اصلاح کرنی چاہیے. امام حسن اور حسین جیسی آخری بات سنا کر اجازت. امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی موجود ہیں. ایک بزرگ نے وضو کیا، ایک بزرگ نے وضو کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے وضو کو. جب اس نے وضو کر لیا تو اس کے پاؤں کی جو ایڑی تھی وہ خشک تھی اور جو بازو تھے کولیاں خشک تھی. اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یار وضو تو اس کا نہیں ہوا، اب اس کو ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ ناراض بھی نہ ہو، بڑا بھی ہے، ادب بھی محفوظ رکھا جائے. تو اب امام حسن علیہ السلام نے جو بات کی، میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، میں نے کہا امام حسین کی عقیدت مندوں امام حسن کا جشن بھی کبھی منا لیا تھا. مرتبہ امام حسن کا امام حسین سے زیادہ ہے. جہاں بھی حدیثوں میں اٹھا کے دیکھو پہلے حسن آیا ہے، بعد میں حسین آیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم بڑے حسینی، میں نے کہا خود امام حسین نے فرمایا حسن مجھ سے بڑا ہے. اس پر تو علیحدہ ایک موضوع ہے. تو امام حسن حسین نے جب یہ بات کی، امام حسن نے فرمایا بھائی جان ہم ایسے کرتے ہیں. بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی ہم کرتے ہیں وضو، ہم کیا کرتے ہیں وضو، اور آپ نے ہمارے وضو کی طرف کرنی ہے توجہ. اگر کوئی غلطی ہے تو پھر وہ ہمیں بتا دینا. ہم بچے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. ہم بچے یاد دیکھو تو صحیح توازن، دیکھو تو صحیح انکساری اور اصلاح کرنے کا طریقہ دیکھو. آپ نے فرمایا اس طرح عرض کی تو بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ وضو کرو، میں دیکھتا ہوں آپ کے وضو کو. جب امام حسن نے وضو کیا، امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بابا بھی دیکھ رہا ہے. اب بابے نے جب وضو مکمل ہو گیا نا، بابے نے کہا بیٹا وضو تمہارا درست ہے، وضو میرا غلط ہے. وضو تمہارا درست ہے، وضو میرا غلط ہے. اور جو غلطیاں وہ چھپانے والے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. اور آگے سے آج کل کے دور میں کوئی جنہیں آج کل آگے نا بابا نماز نہ پڑھی کرو، کوئی نہ صحیح ساری کمر اتار دو، کوئی نہ کوئی بہانہ ہے پیا. کوئی آج تو دور کا ماشاء اللہ بابا ہوتا ہوا کیا بس 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 تائیں غلط کی تھے میرا وضو صحیح ہو، تیرے کو پتہ کیا نہیں وضو کرا تھا، تو پا لے تائیں میں کو کی میں گاؤں کرنی تھی، ایسے بات ہے میں صحیح کر رہا ہوں. لیکن اس بزرگ نے کہا بیٹا وضو تیرا درست ہے، وضو میرا غلط ہے. وضو یہ ہے اصلاح اور یہ ہے سمجھانے کا طریقہ. اور آج دیکھیں جو بھائی جس نمازی میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، اصلاح کے ساتھ اسے سائڈ پہ لے جائے، اسے کہے بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اپنی اس غلطی کو دور کیا جائے. بجائے اس کے کہ اپنے ایک ہمسائے کی کوئی بات نظر آ جائے نا. یہ علی المرتضیٰ نے ہمیں درس دیا، فرمایا علی علی کرنے والوں، علی علی کے نعرے لگانے والوں، علی کا پیغام یہ ہے اگر کسی کی کوئی برائی نظر آ جائے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اسے چھپاؤ. اسے کیا کرو؟ علی علی کرنے والوں. میرا سامنے سے یہی پیغام ہے
کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم ہمیں بھی علی کی محبت نصیب فرمائے. علی وہ نہیں ہے، علی نے کڑے کبھی نہیں پہنے، علی نے 5 مندریاں نہیں پہنی. وہ ایک پیر کو دیکھا، اس نے ایک ہاتھ میں بھی انگوٹھیاں، دوسرے ہاتھ میں بھی انگوٹھی. کیا بھائی میں علی والا ہوں؟ میں نے کہا علی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. یہ علی والے نہیں کرتے، یہ شرابی اور بھنگی نشے کرتے ہیں. علی والے ایسا کبھی نہیں کرتے. علی تو نماز بھی نہیں چھوڑتا. اور میں یہاں پر آخر میں ایک آپ سے اپیل کرتا ہوں. وہ اپیل یہ ہے، حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا. کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا. فرمایا جس نے رضائے الہی کے لیے، جس نے رضائے الہی کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا. دل میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے. یہ نہیں بھائی مسجد بناؤں گا، لوگ کہیں گے واہ واہ بلے بلے، یہ 34 سال میں مسجد بنا دی، یہ فلاں نے مسجد بنا دی. ایسا نہیں. اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اور جو اللہ کی رضا میں اس میں حصہ ملائے گا، اس کی تعاون کرے گا جس لحاظ سے بھی ہو، فرمایا دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں کے لیے جنت ہے. اچھا بلا ہم اپنے گھر کے اخراجات دیکھیں. اپنے گھر کے اخراجات کبھی 8 یا 10 ہزار سے پورے ہوتے ہیں؟ بولیے بولیے. 5 منٹ میں لگا رہا ہوں اس پر، نہیں ہوتے. مولوی نے 6 ہزار پورے کرے دے، اس کو ہم موری سمجھتے ہیں، بشری نہیں سمجھتے. بولا تو صحیح. چلو یار مولوی کو چھوڑو، مولوی کو چھوڑو، مولوی نے کہا تو چلتا ہی میں. آج ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کسی کے پاس چلے جائیں، ملک کے پاس، سیٹ کے پاس، بڑی گاڑی بڑی پڑھا دو، وہ کہتا ہے بھائی دعا کرو اللہ اور دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ اسے دیا ہے، اس کے صدقے اور زیادہ دے. اگر مولوی ایک 125 موٹر خرید لینا نیا، مولوی کو آیا کی دوئے پتہ نہیں، یہ ہے نا صحیح. مولوی کو پتہ نہیں کو گھنٹے دینا کو نہیں، پیسے آتے کی دوئے. اچھا یہ بات الگ ہے. ہم اپنے گھر کے خرچے 8 ہزار 10 ہزار میں پورے نہیں کر سکتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ ہمیں دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. بات جس طرح میں لے کر آ رہا ہوں، 8 ہزار 10 ہزار سے گھر کا معاملہ پورا نہیں ہوتا. اگر اسی لحاظ سے ہم دیکھیں، مسجد پنکھے بھی چلتے ہیں، ہیٹر بھی چلتے ہیں، گیزر بھی چلتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم مسجد میں جائیں نا تو ہمارے لیے گرم پانی ہو، کہتے ہیں نا. اگر نہ ہوگا بنا تو سے موٹ ہو یا گیزر نہیں چلایا صحیح، انہیں صحیح مولوی سے گیزر نہیں چلایا. اگر مسجد میں کہیں سے صفائی نظر بھائی صفائی نہیں ہوئی پڑی تو کہتے ہیں بھائی مولوی ایسی صفائی کیا کی تھی، مولوی چپراسی صفائی کیا کی تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ہم ہر قسم کی اڈائے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار نہیں. اس دفعہ جو ہماری مسجد کا بجلی کا جو بل آیا ہے وہ کتنا آیا؟ 18,000. کتنا چلتا کیا ہے؟ پنکھے چلتے ہیں تو گرمی تھوڑی ہے. صرف آپ کے لیے گیزر چلتا ہے یا آپ کے لیے ہیٹر چلتا ہے؟ آپ کے لیے چلتا ہے، آپ کے لیے چلتا ہے بھائی. یہ نمازیوں کے لیے چلتا ہے. تو اس کے لیے میری آپ حضرات سے دست بستہ مؤدبانہ، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، بھرائی بیٹھے ہوئے، دوست بھی بیٹھے ہوئے، مؤدبانہ التماس ہے. اپنے گھروں کے لیے تو بہت خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی گھر کے لیے بھی حصہ ملایا کریں. میں آج اس لحاظ سے چندہ نہیں کرتا جس لحاظ سے کہ وہاں سے آپ لے کر آتے ہیں. میں اور طریقے سے چندہ کرتا ہوں. کوئی ہے اللہ کے نام کے لیے 1,000 روپے کا نوٹ، پہلے 1,000 زیادہ نہیں ہے، 1,000. صدیق اکبر پورا مال بارگاہ مصطفیٰ دے دیتے. علی المرتضیٰ کئی چیز نہیں بنی، ماشاءاللہ ہون لگتے پتا، ہون لگتے پتا، ٹینڈر ہونا ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں دے ہونا، میرے ہاتھ میں کچھ پتہ لگتا ہے یہ حضور کا غلام ہے. سبحان اللہ. آپ نے گھروں کے لیے تو بہت کچھ دیتے ہو، یا خدا کے لیے بھی نکالو نا، اللہ کے گھر کے لیے بھی نکالو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اچھا جی ہم 1000 کو اٹھا کے 500 لے جاؤ. سبحان اللہ. اٹھو یا اٹھو تو شاباش، سارے اٹھی گئے، ایک دو کوئی گل نہیں، سارے اٹھی گئے. اٹھو جرا کوئی تیرے ہاتھ میں توفیق اللہ نے گھر واسطے دو، اور چندے میں اتنی سوچ بھاگ چندہ نہ نکال کرو. اگر ایک پوتروں میں چھوٹا جہاں کاکو جب بابا کاکو سے لینے ہیں، کاکو مچھر کو آگے بابا آج 500 بھیسا ماں یا آسی نا ہمارے پتر 500 دے آسی نا مسجد واسطے اللہ نے گھر واسطے حالی سارے کرے ہوتے جتنا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاء صاحب مولوی نے لگا وہ سبحان اللہ. جب ماسٹر نے استاد شروع کر دیا کیا مت کی نشانی ہے ماشاءاللہ. بھائی اٹھو حالی بیٹھے ہوئے یار اٹھی اللہ نے گھر واسطے. میں کتنے بات ہے
مولوی ہے تو ہزار دے نہیں کا کافی ہوتے سیدنا علی المرتضیٰ نے مال نہیں بنایا اگر آج ایک موقع ہوا ہے حضور علیہ السلام میں ایک باری صرف محبت واسطے تو سنے نہ دیا حضور علیہ السلام نے چندر اعلان کیا اور کا زیورات سونے چاندی بارگاہ مصطفیٰ چاہ گیا بارگاہ مصطفیٰ سونے دے چاندی دے زیورات چاہ گیا آگے پیسے راشا نے دیئے سونے چاندی راشا نے دیئے حضور آپ نے جھولی مبارک چاندی میں یہ کرنے بیٹھے حضور نے فرمایا واہ میں مبارک بات لینا جنا اپنا مال اپنا پیسہ آپ نے سونے زیورات اللہ کے رسول واسطے قربان کیا ماشاءاللہ چلو میں امید ہے کہ انشاءاللہ چندے 150 کام انشاءاللہ سارا بجلی نہ بل تو ہے انشاءاللہ محبت رکھی تو اللہ دے دھیرا دے نال اللہ پاک قوم میں پکی سچی حضور کی غلامی نصیب فرمائے تاجدار ختم نبوت